حمد و صلات کے بعد تمام معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے بابرکت دن ہم سب نماز جمعہ کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ بھی اسی طرح اپنے وقت پر ساری نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، شوال ختم ہو چکا اور آگے ذوالحج اور پھر محرم، یہ 3 مہینے ایام حج کہے جاتے ہیں، اور الحمدللہ دور دراز سے مسلمان حج کی سعادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فلائٹس جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال، اور اس سال نہیں تو اگلے سال، ہمیں بھی حج بیت اللہ کی اللہ سعادت عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی یہ مبارک سفر اللہ مقدر فرمائے۔ ذوالقعدہ اسی ایام حج کے حوالے سے آج کا جمعۃ المبارک ایک سورت ہے 26ویں پارے میں، سورہ فتح، جس کی ہم نے ابتدائی آیتیں 2 تلاوت کی ہیں، تو آج ارادہ ہے کہ سورہ فتح کے حوالے سے کچھ باتیں تفسیر کی اور احادیث کی سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم جو سیکھیں سنیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرما کر کئی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی طرف لانے کی کوشش فرماتے رہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام کے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور یہ عرصہ 1-2 دن نہیں بلکہ سالوں پر محیط تھا۔ ہر روز مخالفت بڑھ رہی ہے۔ 13 سال نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ساتھ دیتا اس پر بھی ظلم ہوتا، جو ان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا اس پر ظلم ہوتا۔ اس وقت کے خصوصاً جو کمزور اور ناتواں لوگ تھے، اپنے مرتبے میں، منصب میں، مال و دولت میں، ان پر ظلم زیادہ ہوتا تھا۔ جیسے حضرت بلال ہیں، انہیں بہت ظلم کا شکار کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کے والد یاسر ہیں، ان کی والدہ سمیہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی جن کا ذکر کیے بغیر آگے جانا مناسب نہیں، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ان پر ظلم اسلام کی وجہ سے کیا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹاتے تھے اور حضرت خباب کو آگ کے انگارے سلگا کر ان پہ لٹایا گیا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے۔ اسی طرح حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ محترمہ ہیں، ان پہ بڑی جو ہے زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا
کہ آپ کی 2 ٹانگوں میں رسی باندھ کر 2 اونٹوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا گیا، گویا چیر دیا اسلام کی وجہ سے۔ وہ پہلی خاتون تھی جو اسلام کے نام پر شہید کی گئی۔ تو بہت سارے لوگوں کو ظلم کا شکار کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہم سنتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے صرف حرم میں اعلان کیا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، چاروں طرف سے لوگ آئے، انہوں نے اتنا مارا کہ وہ حرم میں بے ہوش ہو گئے، خونم خون۔ یہ واحد مسلمان تھے، نہ ان کی والدہ، نہ والد، نہ خاندان کا کوئی اور آدمی، نہ اولاد۔ پھر ماں باپ کو کسی نے جا کے بتایا تمہارے بیٹے کو تو بہت لوگوں نے مارا ہے، جا کے ان کو اٹھاؤ۔ تو والد اور والدہ ان کو اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت زیادتیاں ہوئیں۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ حبشہ چلے جاؤ۔ مدینہ طیبہ کی اجازت ملی، وہاں چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی آئے، حضور مجھے بھی اجازت دے، میں بھی چلا جاؤں۔ میں فرمایا نہیں، امید ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے دے تو پھر تم میرے ساتھ چلنا۔ تو وہ اس امید پر پھر مکے میں رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ملی تو حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ پھر مدینہ پاک ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب وہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، صرف تمہید کے طور پر کہ یہ کچھ پس منظر ہے جس میں لوگ اپنے گھر بار، آل اولاد، خاندان، رشتہ دار، تجارت، بزنس سب چھوڑ کر رخت سفر باندھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک پہنچ گئے تو ہجرت کے وقت بھی آپ کی تلاش اور ڈھونڈ اور آپ کی مخالفت رہی۔ جب حضور مدینہ پہنچ گئے پھر بھی ان کو چین نہیں آیا۔ پھر وہاں بدر کے موقع پہ لڑائی ہوئی، احد کے موقع پہ لڑائی ہوئی، اور شدید حملے ہوئے۔ احزاب ہوا، احزاب تو پوری جماعتیں مل کر، جیسے آج کے زمانے میں سمجھ لو کہ سپر پاور امریکہ اپنے نیٹو اتحادی سارے ممالک کو لے کر افغانستان پہ چڑھائی اس نے کی تھی۔ یہ صورتحال تھی مکے والوں کی مدینہ پاک کے اوپر حملے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عزت سے سرفراز فرمایا، کامیابی عطا فرمائی، اور ان لوگوں کو ناکام، خائب و خاسر فرمایا۔ 6 سال مسلسل یہی مخالفت اور ایک دباؤ کا ماحول۔ حضور کی پیدائش مکہ پاک میں، حرم میں آنا جانا بچپن سے، اللہ کے گھر کی عزت آپ کے دل میں ہر آن موجود، اور مکے والے بھی یہاں سے چلے گئے۔ 6 سال گزر گئے جس میں بدر کی لڑائی ہو گئی، احد ہو گئی، احزاب ہو گئی، اور بھی معاملات ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حرم جا گئے ہیں اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ آپ کے کچھ اصحاب نے بال ترشوائے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں قصر کروانا۔ بڑے بال ہوں تو ایک پورے کے برابر بال اگر کاٹ لیے جائیں پورے سر کے تو اس کے احرام کی پابندی کو ختم سمجھا جائے گا۔ یہاں پہ پھر احادیث کی بنیاد پر ہم یعنی مذہب احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سر کا چوتھائی حصہ، اس میں جو موجود بال ہوں ان کو ایک پورے کے برابر کاٹا جائے تو آپ کی ذمہ داری احرام کی ختم ہوگی۔ اور ہم اسی طرح جب وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی چوتھائی سر مسح کرنا فرض قرار دیتے ہیں۔ دیگر احادیث ہمارے نزدیک سند کی کمزوری ہے،
جبکہ انہی احادیث کو سندن صحیح مانتے ہوئے شواف مسلک کے جو لوگ ہیں وہ چوتھائی سر کے مسح کو لازم نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر ایک بال بھی آپ نے گیلے ہاتھ سے مسح کر لیا تو آپ کے وضو کا فرض ادا ہو گیا۔ یہی صورتحال وہاں پر وہ حرم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بال کترنے والے، وہ تھوڑے سے یہاں سے پکڑے، یہاں سے پکڑے، یہاں سے پکڑے اور کہتے بس آپ کا حلق ہو گیا یا قصر ہو گیا۔ پوری زندگی ہم نماز، روزے، طلاق، دیگر مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے دلائل کے مطابق ان کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، لہذا جب عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اسی احادیث اور انہی دلائل کی روشنی میں جو امام اعظم نے طے کیے ہیں اس کو فالو کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی ہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا فرق، تو وہ یہی کرواتے ہیں کہ وہاں جو حدود حرم میں صفا و مروہ کے درمیان بیٹھے ہیں لوگ، ان سے تھوڑے تھوڑے بال ادھر سے ادھر سے ادھر سے 2-3 بال کٹوائے اور بولے آپ کی احرام کی پابندی ختم نہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق، امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق جو دلائل موجود ہیں ان کی روشنی میں وہ اپنے گھر سے نہیں لائے، وہ بھی قرآن و حدیث کی بنیاد پر لائے۔ وہ یہی ہے کہ چوتھائی سر کے اندر آنے والے بال ایک پورے کے برابر کاٹے جائیں تو آپ قصر کہلائے گا، اور دوسری صورت ہے پوری حلق کروانے کی۔ اور یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ احادیث میں موجود ہیں اور سورہ فتح میں موجود ہے۔ یہ دونوں لفظ قصر کے بھی حلق کے بھی سورہ فتح کے آخری رکوع میں موجود۔ تو حضور نے خواب دیکھا، جب خواب دیکھا تو صبح آپ نے اعلان فرما دیا کہ ہم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ خواب دیکھ کر اعلان، یہاں پہ نبی اور غیر نبی کا فرق، کہ نبی کا خواب نہیں بلکہ وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم غیر نبی جو امتی ہیں، ہمارا خواب وہ نہیں، وہ حکم نہیں رکھتا جو ایک نبی کے خواب کا ہے۔ نبی کا خواب ہمیشہ سچ ہے، اور غیر نبی کا خواب وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، سچ نہیں بھی ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ خواب دیکھ لے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کسی شخص نے بہت بڑی غلطی کی ہے، صبح اٹھا اور وہ جوتے اٹھا کے اس کو باندھنا شروع ہو گیا۔ کیوں مار رہا ہے بھائی؟ بولا نہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے تم نے یہ غلط کام کیا، چوری کی ہے، فلاں کیا وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواب نبی کا معتبر ہے، قربانی کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب ہی دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا، بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ صاحبزادے نے کہا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں تیار ہوں۔ تو نبی کا جو خواب ہے وہ حکم الہی ہے۔ تو حضور نے یہ خواب دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں، اعلان ہو گیا۔ اب جب اعلان ہوا تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو بہترین موقع مل گیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، حضور کے ساتھ ہم عقیدے میں جڑ گئے، اور ہم پرانی زندگی سے توبہ کر کے یہاں آ گئے۔ پرانی زندگی میں حدود حرم والے ہوں یا باہر والے ہوں، ان کا طور طریقہ اسلامی تو نہیں تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے اس وقت، تو وہاں جو طور طریقہ عمرہ یا حج کا تھا وہ بالکل الگ تھا، اور حضور کے ساتھ جائیں گے تو اب جو حضور کریں گے وہ دیکھیں گے۔ تو مدینہ پاک کے سارے صحابہ تقریباً وہ حضور کے ساتھ جڑ گئے، حضور آپ عمرے پہ جا رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ تقریباً 1500 تھے لوگ، 1500 لوگ تھے جو مدینہ پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب پرانے زمانے میں جب کوئی حاجی دور سے جایا کرتا تھا حج کرنے تو اپنے ساتھ
حج کے بعد قربانی کرنے کا جانور بھی ساتھ لے کے چلتا تھا۔ اب ہم جہازوں میں جا رہے ہیں، اپنی گائے بھینس بکری تو ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ تو وہ انتظام وہیں ہوتا ہے۔ عمرے کے لیے بھی پہلے لوگ جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بکری وغیرہ لے کے جاتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ہدی کا جانور، ہدی، ہدیہ کہہ لیں آپ، قربانی کا جانور جو کہ عمرہ اور حج کے بعد کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس بات میں کہ کچھ لوگ لے کے گئے اور کچھ لوگ نہیں لے کے گئے، اب سوال یہ ہے کہ کیا عمرے کے بعد بھی قربانی لازم ہے؟ حج میں تو ہوتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ بات فرمائی ان روایتوں کو دیکھ کر کہ اگر کوئی لے کر ساتھ چلا ہے پھر تو اسے قربانی کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی لے کے نہیں چلا تو لے کے جانا لازم نہیں ہے، صرف جا کے عمرہ کرے، حلق کرارے، اس کی پابندی ختم۔ دیکھیے اب روایت کو سامنے رکھ کے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں کے یہاں عمرے کے بعد قربانی ہے، اب آپ بال کٹوا کے آ گئے، آپ جانور بھی ذبح کرواؤ عمرے میں، جو دو بال کی بات میں نے کی وہ تو نہیں کرتے۔ تو ایک آدھے مسئلے میں اناف پہ عمل کر رہے ہیں، آدھے مسئلے پہ شوافے پہ عمل کر رہے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک جگہ رہے۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی بات کہ پہلے قربانی ہوگی، بعد میں آپ جو ہے سمجھ جائیے کہ جو ترتیب ہے ہماری بال کٹوانے کی اور حج کی، تو ابھی اس سال بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ احرام اس وقت کھولیں گے جب آپ کی قربانی ہو جائے۔ اس کو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ ہے رن حت۔ 10 ذی الحج کو یہ کام کرتے ہیں، رن حت، را سے رمی، نون سے نہر، ہا سے حلق اور طا سے طواف۔ اب یہ ترتیب ہے، رمی، قربانی، پھر بال کٹیں گے، پھر حلق ہوگا یا حلق یا بال جو بھی ہے، صحیح ہے، قصر ہوگا یا حلق، اور اس کے بعد طواف کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دفعہ قربانی کا ٹائم آپ کو نہیں معلوم ہوگا، گورنمنٹ نے ساری قربانی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب ترتیب احناف کے مطابق ہے کہ را رمی، نہر قربانی، ہا حلق اور طا طواف۔ اب جو دوسرے نمبر کا کام ہے اس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کب ہوگا۔ اب کب حلق کروائیں گے، کب طواف کریں گے؟ 10 ذی الحج کے دن۔ تو اب دارالعلوم نعیمیہ سے بھی فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جاری فرمایا ہے کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، لہٰذا رمی کریں اور ایک مناسب وقت تک انتظار کریں کہ قربانی ہو گئی ہوگی، اس کے بعد حلق کروائیں اور طواف کریں۔ اب یہ دیکھیے مسئلہ سامنے آ رہا کہ ترتیب ہے ہر چیز کی اور وہ پوری کرنی ہوگی۔ تو حضور نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے گئے ہیں، بعضوں نے ہمارے ساتھیوں نے حلق کروایا، بعضوں نے قصر کروایا، اور اب جب چلے تو بعض اصحاب اپنے ساتھ ہدی کا جانور یعنی عمرے کے بعد ذبح کرنے والا جانور بھی لے کے چل پڑے، اور یہ تقریباً 1,500 لوگ تھے۔ جب چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں تو گویا شمع کے ارد گرد پروانے، اس سفر کی کیا بات ہوگی جس کے امیر الانبیاء ہوں گے، اور جن کے حاجی یعنی عمرہ زائرین اصحاب رسول ہوں گے، کیا وہ بابرکت وقت ہوگا، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں، آپ کی امیری میں ایک پورا قافلہ
چلا ہے مدینہ پاک سے مکے عمرہ کرنے جا رہا. سارے لوگ تقریباً جڑ گئے، لیکن کچھ لوگ تھے، سورہ فتح بتاتی ہے کہ جو منافق تھے، بظاہر کلمہ گو تھے، راستہ کچھ چلے، اس کے بعد انہوں نے اپنے عذر بنانا شروع کر دیے، تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی حکم ہوا ان کو سب کو باہر نکال دیں، یہ آپ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہیں. انہیں دور کر دیا گیا، اور پھر ان کی شدید مذمت آئی ہے سورہ فتح کے پہلے دوسرے رکوع دونوں کے اندر، منافقین. لیکن کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، ان پر سزا نہیں ہوئی، اور کئی مرتبہ جنگوں میں بھی ساتھ جا کر پیچھے سے بیک اپ کر گئے. غزوہ احزاب میں 1000 لوگ تھے، بالکل عین جنگ کے موقع پہ، بلکہ احد میں عین جنگ کے موقع پہ 1000 لوگ تھے. 300 بندے پیچھے نکل گئے، اور ہم نہیں جا رہے، ہمارے گھر خالی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. احزاب میں بھی یہ تذکرہ ہے 21ویں پارے میں. اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو ساتھ جا کر پیچھے ہوئے تو افرادی قوت کم ہو گئی، اور ان کے نکلنے کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا جو جذبہ تھا وہ کمزور پڑ سکتا تھا، ڈی موٹیویشن. یہ کام انہوں نے کیا تھا کہ مسلمانوں کے جذبوں کو کم کیا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن اصحاب کے دلوں میں موجود تھی، وہ تو ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اصحاب رسول تو حضور کے ساتھ کھڑے تھے. حضور بس آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنی جان کے نذرانے آپ پر پیش کرنے کو تیار ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے چلے ہیں. چلتے چلتے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں حرم آ رہے ہیں، جبکہ یہاں سے ابھی ہم نے تو انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہاں سے چلے گئے، پھر بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئے، احزاب بھی ہو گئی، یہ پھر آ رہے. تو ان کے کیا عزائم اور کیا ارادے ہیں؟ تو لوگوں نے اپنے جاسوس چھوڑے، ذرا دیکھو یہ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو لوگ تھے خفیہ، ان کے ذریعے حضور کو پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری طاق میں آ رہے ہیں. تو حضور نے سارے اصحاب کو فرمایا بھائی اس راستے سے نہیں بلکہ اس راستے سے ہم جائیں گے. جب وہ پورا قافلہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس پہ آپ تشریف فرما تھے، قصوہ، جس پہ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر رکی تھی، وہی اونٹنی آپ کی، آپ وہ سواری اسی پہ فرماتے تھے. وہ چلتے چلتے رک گئی اور بیٹھ گئی. اب پورا قافلہ 1500 لوگوں کا ہے، حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی حدیبیہ پہ، آگے نہیں جا رہے. لوگ بول رہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کا مزاج خراب ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا مزاج خراب نہیں ہوا، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے رکتی ہے، یہ اسی کے حکم پہ رکی ہے. اب آگے کیا ہوا پورا ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، بیعت رضوان کا، اور سورہ فتح کے نزول کا. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک، کیونکہ یہ ذو قعدہ جو مہینہ ہے اسی کے اندر اتری ہوئی صورت ہے، اور اسی ماہ کا ہوا ہوا یہ پورا واقعہ یا ڈیٹیل ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس ماہ میں سمجھیں اور اس صورت کی اہمیت کو سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.